السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نازیہ علی اور آپ سب دیکھ رہے ہیں شام فیض نازیہ علی کے ساتھ۔ جی ہاں ناظرین، جس طرح ہم اپنے ملک کی ہمیشہ بات کرتے ہیں، یکجہتی کی بات کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جب ہم یوم دفاع پاکستان کی بات کرتے ہیں تو اس میں اپنے شہیدوں کو نہیں بھول سکتے، اور خاص طور پر ہمارے تمام ان لوگوں کو، چاہے وہ آرمی سے ہوں، ایئر فورس سے ہوں یا نیوی سے، جو ملک کی خدمت کر رہے ہیں۔ آج بھی میرے ساتھ جو مہمان موجود ہیں، جب میں دفاع کی بات کرتی ہوں نا، سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتاؤں کہ جب ہم دفاع کی بات کرتے ہیں ملک کے، تو جتنے بھی ہمارے سرحدوں پر حفاظت کرنے والے ہیں وہ ملک کا دفاع کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے بہت سارے ہیروز ایسے ہیں جو ریٹائرمنٹ کے بعد ٹی وی پر بھی آ کر ملک کا دفاع کر رہے ہیں اور بڑے خوبصورت انداز میں کر رہے ہیں۔ جی ہاں، میرے ساتھ آج جو مہمان موجود ہیں ان کا تعارف آپ سب سے کرواتی ہوں۔ میرے ساتھ موجود ہیں میجر ریٹائر فواد صدیقی صاحب، اور تجزیہ کار ہیں، دفاعی تجزیہ کار ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم ان سے کچھ آج باتیں کریں گے ان کی لائف کے بارے میں بھی، اور وہ سوالات جو آپ سب کو پہلے سے بتایا تھا کہ آج وہ ہمارے مہمان ہوں گے، وہ سوالات بھی ان سے کریں گے۔ سب سے پہلے ان کو ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں فواد صاحب؟ بہت بہت شکریہ نازی صاحب، آپ نے عزت افزائی کی ہماری۔ شام فیض نازیہ علی کے ساتھ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ جب ہم آزادی کی بات کرتے ہیں، آزادی کے ساتھ ساتھ بہت ساری نعمتیں کامیابی کی صورت میں بھی ہمیں اگست اور ستمبر میں ہی ملی، اور اسی کا حصہ اگر ہم بات کریں تو ڈیفینس ڈے بھی ہے۔ جی بالکل بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بہت ساری نعمتیں دیں، اور پاکستان کیونکہ وہ ایک نظریے کی بنیاد پہ معرض وجود میں آیا، 12 ربیع الاول کا ہے، اور اسی طرح آپ دیکھیے کہ شب معراج کی ذکر آتا ہے، یہ سارے وہ 27ویں شب کا، بالکل بے شک۔ تو یہ وہ سارے انڈیکیشن ہیں کہ یہ ملک جو ہے وہ مسلمانوں کو یکجا کرنے میں فیوچر میں بھی بہت ہی کلیدی کردار جو ہے وہ ادا کرے گا۔ جی۔ اور اسی طرح جس طرح آپ فرما رہی تھیں کہ جی دیکھیں، 6 ستمبر جو ہم یوم دفاع مناتے ہیں، یہ اس بات کا عکاس ہے کہ 1965 میں 6 ستمبر کو ہماری قوم جو ہے وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی دشمنوں کے خلاف، اور انہوں نے ارسپیکٹو آف دا جو ڈپارٹمنٹس ہیں، ارسپیکٹو آف دا وے آف لائف ان لوگوں کی جو تھی، انہوں نے یکجا ہو کر ایک قوم کے طور پر ڈھال کا کام کیا۔ اچھا، بڑا اہم، کیونکہ یہ والی جو آپ بات کر رہے ہیں نا اس وقت ناظرین تک، کیونکہ میرا کام یہی ہے کہ لفظ پکڑ کے اس میں سے اس کو باقاعدہ طور پر جو ایکسپلینیشن ہے وہ ہونی چاہیے، ہمارے ناظرین تک جانی چاہیے۔ جو آپ نے ابھی الفاظ استعمال کیے نا کہ قوم کا یکجا ہونا، اگر ہم 65 کی بات کرتے ہیں تو اس وقت کی جیت ہی قوم کی یکجہتی کی بیس پر تھی۔ جی بالکل۔ اس وقت ہم اتنے یونائٹڈ تھے۔ اس وقت اگر ہم ملکی حالات دیکھتے ہیں، صورتحال، تو کیا ہمیں ضرورت ہے اس وقت کہ کس طرح سے کوئی اس طرح کا ذریعہ کہ ہم لوگوں کو ون پیج پہ، جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ اس وقت ہمارے ملک کی یکجہتی کے لیے تو پولیٹیکل پارٹی کو بھی یکجا ہونے کی ضرورت ہے، تو عوام کو وہ کون سی ایک چیز ہے آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ جو بہت جلدی، جہاں کیونکہ ہمارے یہاں ہم آزادی کی بات کرتے ہیں تو سب ایک ہو جاتے ہیں؟ جی دیکھیے، بہت بجا فرمایا آپ نے نازی صاحب۔ دیکھیں، اشد ضرورت ہے۔ دیکھیے، ہمارے پاس بہت سارے پلیٹ فارمز ہیں جس میں یہ قوم یکجا ہو سکتی ہے۔ دیکھیے، میں ایک بات ہمیشہ سے کرتا ہوں، ہر پلیٹ فارم پہ کرتا ہوں، کہ دنیا کی تاریخ اور پاکستان کی تاریخ آپ اٹھا لیجئے، جب بھی افواج پاکستان کے ساتھ ہماری قوم نہیں کھڑی ہوئی تھی تو ہم وہ شاید جنگ نہیں جیت پائے، اور جہاں جہاں جس جنگ کے ساتھ ہمارے افواج پاکستان کے ساتھ عوام کھڑی ہوئی تھی، وہ ہم نے جنگ جیتی، اور اس جنگ میں ہمارے پوری قوم سرخ ہوئی، جس طرح کہ 1965 6 ستمبر، اور کم تعداد میں وہاں سے دشمن نے حملہ اچانک کیا۔ تو دیکھیے، یہ بہت ضروری ہے کہ اس وقت بھی جن حالات سے پاکستان گزر رہا ہے، یہ بہت ضروری ہے کہ ہم کاسٹ کو، کریڈ کو، ساری چیزوں کو ایک بالائے طائق رکھ کر ایک قوم ہونے کا ثبوت دیں۔ بالکل۔ اچھا، لیکن دیکھیں، یہ آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ جو بات کرنی ہے، آپ کے بھی سوالات ہیں، ان کی زندگی کے بارے میں بھی ہم نے جاننا ہے، اس پہ سب بات ہوتی رہے گی، لیکن کیونکہ میں رخ ادھر سے ادھر موڑ ہی دیتی ہوں، یہاں پر سیریس ہونے کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا چہرے پہ دیکھیں مسکراہٹ آ بھی گئی۔ جب ہم اس یکجہتی کی یا کسی بھی طرح کی جب بات کرتے ہیں نا، جس طرح آپ الفاظ ادا کر رہے ہیں، تو اس وقت جب ایک محبت
وطن سے دکھائی دے رہی ہوتی ہے. تو بچپن کا کیونکہ بڑا کردار ہوتا ہے انسان کے فیملی بیک گراؤنڈ کا بھی, براڈ اپ کا بھی, اس کے بارے میں کچھ بتائیے کہ شہر کراچی کی ہی پرورش اور پیدائش ہے یا کہیں اور سے تعلق ہے, اور پیرنٹس کے بارے میں. جی آپ دیکھیے الحمدللہ کراچی کی ہی پیدائش ہوں جی, اور دیکھیے میں اس بات میں فخر محسوس کرتا ہوں کہ میں اس فیملی سے بلانگ کرتا ہوں کہ جن کا جو خاندانی پیشہ ہے وہ ہے ہی افواج پاکستان. ماشاءاللہ. میرے پردادا, میرے دادا, میرے والد صاحب, میں, اور اب اسی لیگیسی کو آگے جو ہے وہ میرا چھوٹا بھائی ہے وہ ماشاءاللہ چلا رہا ہے. تو ہم لوگ جنریشن سے افواج پاکستان کے ساتھ منسلک رہے ہیں. یعنی آپ کے لیے اگر یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ آپ تو پیدا ہی افواج پاکستان کی گود میں ہی ہوئے ہیں. جی بالکل, پلے بڑے اسی پرورش ہوئی ہے. آپ دیکھیے یہ بھی ہے, اور وطن کی محبت کا آپ کو میں تھوڑا سا یہ بتاؤں کہ جو میرے دادا جو تھے وہ نیوی میں افسر تھے, اور انہوں نے جب قیام پاکستان ہوا تو انہوں نے وہاں رہنے کے بجائے پاکستان میں آپٹ کیا اور وہ وہاں سے ہجرت کر کے آئے. اور جب وہ ہجرت کر کے یہاں آئے تو میں فخر محسوس کرتا ہوں کہ میرے دادا جو ہیں پاکستان نیوی میں پائنیئرس کی حیثیت رکھتے ہیں. جو تھوڑی بہت انہوں نے ہمیں نیوی حوالے ہمارے کی تھی, اس کو بنانے میں, اس کو بلڈ اپ کرنے میں, اس کی ٹریننگ میں میرے دادا کا بہت زیادہ ہاتھ. اسی طرح دیکھیے میں پھر فخر محسوس کرتا ہوں کہ جو میرے والد صاحب ہیں وہ فوج سے جو ہے ان کا تعلق رہا, اور انہوں نے 1971 کی جو جنگ ہے وہ لڑی, اور اس جنگ میں وہ جنگی قیدی بھی ہوئے, اور 3 سال جو ہے انہوں نے ملک کے لیے برداشت کی. اور اس کے باوجود انہوں نے اپنے دونوں بیٹوں کو جو ہے وہ فوج میں بھیجا, اور میں یا میرا چھوٹا بھائی, ہم شاید اس کے علاوہ ہماری کوئی آپشن ہی نہیں تھی کہ ہم فوج کے علاوہ کہیں جاتے, کہ جو ہماری تربیت ہمارے گھر میں ہوئی وہ حب الوطنی کی شاید ایک روزانہ کی جو نارمل ہے وہ بات چیت میں رہی. اسی طرح ہماری والدہ جو ہیں میں ان کو بھی بڑے خراج تحسین پیش کرتا ہوں, کیونکہ جہاں ہم خواتین کی بات کرتے ہیں تو ماؤں کو سلام کرتے ہیں. تو وہاں انہوں نے بھی ہمارے لیے دعائیں کی, اور انہوں نے اپنے دل پہ میں کہتا ہوں پتھر رکھ کر اپنے جو بیٹے ہیں وہ انہوں نے فوج میں بھیجے, اور جو ہم کر پائے اپنی تئیں اپنے ملک کے لیے وہ ہم نے کیا. اور میں آپ یقین جانیے کہ میں آج بھی جس طرح آپ نے بڑی بڑی عزت افزائی کی کہ آپ نے یہ اپنے شو میں بتایا کہ میں شاید ریٹائرمنٹ کے بعد بھی جو اپنی تئیں کوشش کر سکتا ہوں وہ میں کر رہا ہوں, اور اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ اب ہم کیونکہ 5th جنریشن وارفیئر کے جو ہے وہ اس سے برسر پیکار ہیں. بالکل, اور اس کا حصہ ہیں ہم, لیکن جہاں جاری کی بات آتی ہے نا, پروگرام بھی جاری ہے ابھی, اور میری مجبوری ہے مجھے بریک کی طرف جانا ہے. ناظرین دیکھتے رہیے شام فیض نازیہ علی کے ساتھ, ابھی حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, آپ سب دیکھ رہے ہیں شام فیض نازیہ علی کے ساتھ, اور میرے ساتھ آج موجود ہیں. ہم جب بات کرتے ہیں اپنے ہیروز کی تو ایک اور ہیرو ہمارے ساتھ واقعی سچ مچ میں سرحدوں پر حفاظت کرنے والے ہمارے, جو آج اگر سرحدوں پر نہیں ہیں اس کے باوجود اپنے ملک کی حفاظت کیے چلے جا رہے ہیں. فواد صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اچھا سر, بریک پہ جانے سے پہلے جس طرح میں نے کہا کہ میں تو سوال میں سے کچھ نہ کچھ ڈھونڈ لیتی ہوں, جب آپ نے ذکر کیا کہ وہاں نہیں رہے, یہاں تو وہاں, اور یہاں کی جب ہم بات کرتے ہیں پارٹیشن کی, غالباً آپ بات کر رہے تھے, تو انڈیا اور پاکستان کی بات ہو جاتی ہے. تو پھر تو بانیان پاکستان کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہجرت یافتہ اردو اسپیکنگ, جہاں بہت سارے لوگ جب قومیتوں کی بات کرتے ہیں تو مہاجر الفاظ استعمال نہیں کرتے, لیکن میں نے جب معین الدین حیدر صاحب کا بھی انٹرویو کیا, انہوں نے بڑے فخر سے کہا کہ میں ایک مہاجر ہوں. انہوں نے اپنے آپ کو ہجرت یافتہ کہا, اور اگر ہم بولتے ہیں کہ کوئی بولتا ہے آپ نے نہیں کی, خود کو نہیں کہیں, تو ہم بنتے مہاجر کہہ لیتے ہیں. ایسا ہو جاتا ہے یہ بانیان پاکستان کی اولاد. تو اس میں میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ہمارے یہاں مجھے ایسا دکھائی دیتا ہے, جو آپ جتنا مجھے اسٹرانگ دکھائی دے رہے ہیں سوچ کے ساتھ اپنی, اور یعنی ہمت کی گئی نا, شروع سے آغاز ہوا اور فوج میں پاک فوج کا حصہ رہے,
تو کیا ابھی کمی فیل نہیں ہوتی کہ ہماری اس سے پہلے والی جنریشن, کیونکہ ہم مشرف صاحب کو بھی دیکھ چکے ہیں, بہت سارے نام ہیں اس طرح کے, لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ سب بولتے ہیں مایوسی کا شکار ہیں, یا اویئرنیس نہیں ہے کہ بولتے ہیں نہیں صرف پٹھان آتے ہیں فوج میں, یا پنجابی آتے ہیں, یا کوئی اور آ جاتا ہے. انفیکٹ یہ کہ میں تو صرف مہاجر نہیں, میں اس وقت سندھیوں کے لیے بھی کہوں گی کہ وہ بھی شاید بیچارے سوچتے ہیں کہ سندھی بھی نہیں جا سکتے, ایسا کیا چکر ہے؟ دیکھیے آپ نے بہت ہی ویلڈ سوال کیا ناظر صاحب, دیکھیں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. دیکھیے میں ہمیشہ مثال اپنی ہی فیملی کی دیتا ہوں کہ جی دیکھیں ہم 4 جنریشن فوجی ہیں, اور اس فوج میں نے تقریباً 30 سال کے قریب گزارے, 28 سال میرے رہے. میں نے آج تک وہاں کوئی صوبائیت کی بات یا کوئی لسانیت کی بات میں نے وہاں نہ سنی نہ محسوس کی. دیکھیے میں ہمیشہ بات کرتا ہوں کہ یہ شاید ہماری آئرنی رہی ہے اردو اسپیکنگ کمیونٹی کی, کہ ہمیں کہیں نہ کہیں وہ قوم, وہ کمیونٹی جو کہ 99.9% لٹریٹ کمیونٹی تھی, اور جنہوں نے پاکستان کے قیام کے بعد جتنی بیوروکریسی ہے, جتنی منسٹریز ہیں, ان کو کھڑا کرنے میں ایک کردار ادا کیا. اور وہاں کے جو آپ دیکھیں پڑھے لکھے لوگ تھے, وہ جیکب لائن جیسی جگہ پہ کوارٹروں میں, جمشید کوارٹرز میں رہے, صرف اس لیے کہ اس ملک کی اور وہاں سے بہت ترقی بھی اور وہاں سے ترقی دی, اور انہوں نے یہاں کی گورنمنٹ کی بنیاد رکھی. بالکل. اب میں بہت زیادہ, دیکھیے میں اس وقت اس قابل ہوں ریٹائرمنٹ کے بعد بات کرنے کے لیے کہ شاید ہماری کچھ جنریشن جو ہمارے 2-3 جنریشنز تھیں پچھلے 20-30 سالوں میں, ان کے ذہنوں میں شاید بات ڈالی گئی کہ جو افواج پاکستان ہے اس میں اردو اسپیکنگ کمیونٹی کو شاید لیا نہیں جاتا. تو دیکھیے میں تو فرسٹ ہینڈ نالج میں جس طرح آپ کو بتاؤں, یہ ایک بہت بڑا پروپیگنڈا تھا جو کہ اسٹو پوائزننگ کے ذریعے ہماری چیز جاری ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ دیکھیے ہمارے 2 چیف آف آرمی سٹاف جو ہیں پاکستان آرمی کے, وہ اردو اسپیکنگ تھے, مرزا اسلم بیگ صاحب اور مشرف صاحب جن کا آپ نے ذکر کیا. اس کے علاوہ بہت سارے جنرلز ہیں, جنرل شاہد پرویز صاحب جن کو ایس پی شاہد صاحب کے نام سے جانتے ہیں, جنرل کدوائی صاحب ہیں, کتنے صاحب ہمارے اتنے بہترین افسر وہاں موجود ہیں کہ شاید ان کی کنٹریبیوشن جو آرمی کی ہے وہ آرمی خود بھی جو ہے اس کا اعتراف کرتی ہے. بہت بڑی بات ہے. دوسری چیز جس طرح آپ نے سندھیوں کی بات کی, اسی طرح بلوچستان کا بھی ایک ہے, وہی 5th جنریشن کی جب ہم بات کر رہے تھے. دیکھیے میں تو یہاں تک جاتا ہوں کہ افواج پاکستان نے سندھی ڈومیسائل پیپل کو, ہمارے جو برادران ہیں یا بلوچستان ڈومیسائل پیپل کو جو ہمارے بھائی وہاں موجود ہیں, ان کے لیے ان کی انڈکشن کو زیادہ کرنے کے لیے جو ہمارا معیار ہے سلیکشن کا, اس کو انہوں نے ڈاؤن کیا, تاکہ ہمارا جو فزیکل فٹنس کا معیار ہے یا جو ہمارے ایجوکیشن کا معیار ہے افواج پاکستان میں شمولیت کا, سندھی بھائیوں کے لیے اور بلوچی بھائیوں کے لیے ان کو نیچے کیا گیا تاکہ وہ شمولیت اختیار کریں. اور جب وہ شمولیت اختیار کریں گے تو شاید یہ جو ایک پروپیگنڈا ہے کہ جی سندھیوں کو یا بلوچیوں کو نہیں لیا جاتا, وہ بھی مین اسٹریم میں آئے, اور جب مین اسٹریم میں آ کے اپنے صوبے کی جو ہے وہاں وہ اس کی ریپرزنٹیشن کریں, اور یہ میتھ کو توڑیں کہ جی نیشنل آرمی ہے ہماری, ہم یہاں پاکستان آرمی میں ہم صوبائیت کو نہیں, لسانیت کو نہیں, بالکل نہیں. جب ہم ایک فلیگ کی بات کرتے ہیں اس کی پرچم کے نیچے تو کیسے سوچ سکتے ہیں, مذہب بھی اور نہیں, بالکل نہیں ہے. اور یہاں کیونکہ ہم اقلیت کی جب بات کرتے ہیں, قائد اعظم کا پاکستان ہے, سب کو آزادی ہے. ابھی میں نے جہاں دفاع کی بات کی نا, دیکھیں آپ لوگ مان گئے ہوں گے نا پاکستان کا دفاع کتنا بہادری کے ساتھ کیا جا رہا ہے, لیکن پھر وہی بات ہے, بریک کی جانب مجھے جانا ہے. ناظرین دیکھتے رہیے شام فیض نازی علی کے ساتھ, چھوٹی سی بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. جی تو ناظرین بریک سے ہم واپس آ گئے ہیں. آپ سب دیکھ رہے ہیں شام فیض نازی علی کے ساتھ, اور بریک سے پہلے ذرا ہم نے بہت باتیں بھی کر لیں. جہاں ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں وہاں ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ صرف لفظی, بہت سارے لوگ تو ابھی جانتے بھی نہیں ہیں, یہ 5th جنریشن وار کہا جا رہا ہے اور اس کا حصہ بھی ہم ہیں, لیکن بہت سارے لوگ تو ابھی ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہے کیا. آپ تو کچھ بتائیں, اور اس کا ہم فیس کیسے کر سکتے ہیں, لڑ کیسے سکتے ہیں. بالکل, دیکھیے آپ نے بہت ہی ریلیونٹ بات کی نازی صاحب. دیکھیے فرسٹ جنریشن وار از نتھنگ بٹ پروپیگیشن آف پروپیگنڈا. دیکھیے دنیا یہ سمجھ چکی ہے کہ جی جو جنگیں ہیں
وہ آن گراؤنڈ تو شاید اب وہ قصہ پارینا ہو جائے گا کہ کنونشنل وار جو ہے وہ ہو. کسی بھی قوم کو ہرانے کے لیے یہ بہت بیسک چیز ہے کہ وہ افواج پاکستان سے ان کے درمیان دوریاں پیدا کر دیں. بالکل. اچھا, اب جو دوریاں پیدا کرنے کے لیے اس وقت جو آپ دیکھیے ہمارے پاس بہت سارے ذرائع آ گئے ہیں. سوشل میڈیا ہے ہمارے نیشنل انٹرنیشنل میڈیا ہے, بہت سارے پلیٹ فارم ایسے ہیں جہاں ہم جو لوگ ہمارے دشمن ہیں سلو پوائزننگ کرتے کرتے ہم وہ زہر قوم میں عوام میں ہماری نئی جنریشن میں گھولتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم اپنے افواج پاکستان پہ بلا وجہ تنقید کے قابل ہوتے ہیں, اور ایک ایسا وقت آتا ہے کہ ہم اپنے افواج پاکستان کو شاید آئسولیٹ کر دیتے ہیں. یہ وہ چیز ہے کہ جس کی وجہ سے یہ جو کانسیپٹ آیا, یہ یورپین کی 5th جنریشن کا مطلب ہے کہ اب کنونشنل وار جو ہے وہ شاید نہیں لڑی جائے گی. اب جو بھی وار لڑی جائے گی وہ ذہنوں میں لڑی جائے گی. تو اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اب افواج پاکستان نے اپنا جو بیٹن ہے وہ میڈیا کے آپ لوگوں کے حوالے کر دیا ہے. بالکل, کہ آپ لوگوں نے عقل مندی کے ساتھ لڑنی ہے. جی, اب وہ ہماری جو نظریاتی سرحدیں ہیں ان کی حفاظت کرنی ہے. میں آپ کو بھی بہت خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ نے بھی اپنے جو پلیٹ فارم ہے, اور آپ اللہ تعالیٰ آپ کو اس قابل اور کرے کہ آپ جو ہیں ہماری نظریاتی سرحدوں کی حفاظت جس طرح کر رہی ہیں اور آپ کرتی بھی رہیں گی. اور آپ جیسے جو ماشاء اللہ میڈیا میں لوگ ہیں, ہمارے اینکرز ہیں, ان کی وجہ سے شاید ہم یہ جنگ جیت پائیں. انشاءاللہ ہماری دعا ہے. لیکن دیکھیں ابھی کیونکہ میں اختتام کی طرف پروگرام جا رہا ہے, جب اتنی اہم بات ہو رہی ہوتی ہے لوگوں تک اتنا اچھا میسج نہ جائے, ایسا ہو نہیں سکتا. جب آپ بات کریں نا کہ ہمارے بیچ میں ہی موجود ہوتے ہیں اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, کچھ واضح ناظرین پہ ہمارے سلیپنگ سیلز کے بارے میں بھی کر دیں, ان کی نالج میں یہ ہونا بھی بڑا ضروری ہے. سلیپنگ سیلز تو دیکھیں یہاں کہ ہر جگہ موجود ہیں. دیکھیے میں ہمیشہ بات کرتا ہوں کہ ہر انسان کی کوئی نہ کوئی قیمت ہے اس کے بکنے کی. بالکل. کوئی انسان ایمان پہ بکتا ہے کہ ایمان, بالکل, اس کو آپ, کوئی انسان دولت پہ بکتا ہے, کوئی انسان آئیڈیاز پہ بکتا ہے. جی. اچھا, اب آپ اگر کسی انسان کو وہ آئیڈیا دے دیں کہ جو کہ اس اپنے ہی ملک کے خلاف وہ آئیڈیا اس کو پیش کر دیا جائے تو شاید اس کو پیسے دینے کی ضرورت نہ پڑے, سب کچھ ہے. اسی آئیڈیا کو لے کے وہ چلے گا. اب دیکھیے ہم ایک آئیڈیا آیا, آپ دیکھیں پچھلے دنوں آپ مجھ سے بہت بہتر سمجھتی ہیں, پچھلے 3-4 سال سے ایک بہت زیادہ آ رہا ہے کہ شاید ہم نے 2 نیشن تھیوری جو ہے وہ غلط تھی. بالکل, ہم نے پارٹیشن شاید جبکہ اسی بیس پر ہوا, چاہے غلط کر دیا. ہمیں پارٹیشن نہیں کرنا چاہیے تھا, ہمیں امن کی آشا جو ہے وہ آگے بڑھانی چاہیے تھی. تو دیکھیے یہ وہ چیزیں اگر آپ نوٹ کریں, آج RSS کی حکومت ہے انڈیا میں, اور وہاں جو مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے, تو وہاں کے آج مسلمان بھی یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے ہیں کہ قائد اعظم نے جو وہاں اس وقت فیصلہ کیا تھا, بات کی تھی, دو قومی نظریہ وہ بہت زیادہ تھا. اچھا, کیونکہ ٹائم اب بالکل ختم ہو چکا ہے, لیکن پھر بھی ایسا کیونکہ مجھے میسج لینا ہے آپ سے. اگر یوم دفاع کی ہم بات کرتے ہیں تو اس میں ساتھ ساتھ ہمارے ناظرین کو, کیونکہ ساتھ میں ہی بہت سے لوگ سمجھتے ہیں صرف 6 ستمبر آیا ختم ہو گئی بات, 6 ستمبر بھی, 7 ستمبر بھی, پھر 8 ستمبر بھی ساتھ میں, کیونکہ ہمارے یہاں آرمی, ایئر فورس اور نیوی کے ڈیز ہوتے ہیں. اس کے ساتھ کوئی میسج دے. دیکھیے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ 6 ستمبر 7 ستمبر یا 8 ستمبر ہمارے افواج پاکستان, چاہے وہ نیوی سے ہوں, ایئر فورس سے ہوں یا آرمی سے ہوں, انہوں نے 1965 کی جنگ میں تاریخ رقم کی, اور اس کو تو ہمارے دشمنوں نے بھی مانگا, جو ہم نے ان کے دانت کھٹے کیے اور ہم نے جو ان کو ناکو چنے چبائے. دیکھیے میں 6 ستمبر کی توسط سے میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ یہ وہ پلیٹ فارم ہے جس میں آپ نے نشاندہی فرمائی, آپ اپنے ہیروز کو یاد رکھیں, بالکل, اپنی اقدار کو یاد رکھیں, اور اس دفعہ آپ ان لواحقین کو بھی یاد رکھیں کہ جو شہید کی مائیں ہیں, ان کی بہنیں ہیں, بیوائیں ہیں ان کی. بالکل,
آپ ان کو بھی یاد رکھیں کہ انہوں نے بھی یہ قربانی دی ہے. اچھا دیکھیں آج بہت مزیدار اور بہت اچھی, میں تو یہ سمجھتی ہوں شاید ہمارے ناظرین تک وہ سارے پیغامات بھی جا چکے ہیں جو کہ بڑے ضروری اور اہم ہیں, لیکن ایسا کیسے ہو سکتا ہے, کچھ ہنسی مذاق بھی ہونا چاہیے نا, آپ لوگوں کی فرمائش ہے, ایسا کیسے ہو سکتا ہے. تیار ہیں اگر کچھ اچانک سے کچھ ایک ریپڈ فائر کے کویسچن ہو جائیں کہ ایک ورڈ کہوں میں, دیکھتے ہیں کہاں کا دماغ چل رہا ہے, کون سے جواب آتا ہے. اچھا پہلا یہاں پہ میرے پاس آپشنس تو بہت سارے آ رہے ہیں, لیکن پھر ہم بات کرتے ہیں تو فلاورس. گلاب. اچھا فیوریٹ اس کا مجھ سے, چلیں آیا تو. ویسے موویز دیکھتے ہیں؟ جی بالکل. اچھا چلیں میرے پاس کیونکہ یہاں آپشنز آ رہے ہیں, اگر ہم خان بوائز کی بات کرتے ہیں کیونکہ ہم تو اپنے ملک کا نام روشن کرنے کی بات کریں گے نا, بیک گراؤنڈ تو ان کا بھی یہیں سے ہی ہے, تو اس میں شاہ رخ خان ہے, سلمان خان, عامر خان, تینوں اگر تین آپشن دیتی ہوں تو آپ کا پسندیدہ کون سا ایکٹر ہے؟ عامر خان. پاکستان. میرا دل میری جان. ماشاء اللہ زبردست. اچھا سوالات بہت سارے ہیں, لیکن آج میں نے ان سے پروگرام میں اتنے سوال کر لیے ہیں. اب آپ لوگوں کی جو ہمیشہ فرمائش آتی ہے نا, ہمارے ناظرین کیونکہ جس کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں یا تو اس کا سر تلاش کر لیا جائے کتنا سریلا ہے, یا پھر ذوق کی آزمائش کر لی جائے. تو کوئی نیشنل سانگ یا کوئی سانگ سنا دیں گے یا کوئی شاعرانہ انداز میں؟ جو تھوڑے بہت آپ کے ناظرین یہ دیکھتے ہیں شاید وہ پروگرام ہی نہ دیکھیں. اچھا تو پھر شاعرانہ انداز تو کچھ ہوگا نا, اور آج تو پھر ہم جب بات کرتے ہیں یوم دفاع پاکستان کی تو اس پر آپ شعر نہ سنائیں, ایسا ہو نہیں سکتا. دیکھیے میں تو علامہ اقبال, کیونکہ یوم دفاع پاکستان ہے, یوم شہداء بھی ہے, تو علامہ اقبال کے شعر آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. شہادت ہے مطلوب مقصود مومن, جی نہ مال غنیمت نہ کشور خوشائی. اور میری طرف سے اب تو ان کے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے, یہ آپ کے لیے. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ. ایک اور گفٹ ہے آپ کے لیے. تھینک یو, بہت مہربان. ایک اور گفٹ ہے میری اور میری ٹیم کی طرف سے جو آپ کو ہمارے پروگرام کی اور خاص طور پہ چینل کی یاد دلاتا رہے گا. بہت شکریہ, بہت شکریہ. تھینک یو. تھینک یو سو مچ فواد صاحب, اور آج آپ نے اتنا قیمتی اپنا ٹائم بھی نکالا. ہم تو موسم کی بات کر رہے ہیں, موسم بھی بڑا پیارا ہوا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں ہم اپنے وطن کی بات کرتے ہیں تو آج جب وہ باتیں ہوئی تو یقیناً ہمارے ناظرین کے چہروں پر بھی بڑے کہیں آنسو بھی آئے ہوں گے, وہ شہادتوں کا جب ذکر آتا ہے ملک کے لیے. بہت شکریہ آپ کا, بہت زیادہ شکریہ. جی جب ہم اپنے ملک کی بات کرتے ہیں تو اپنے شہیدوں کو ہمیشہ یاد رکھتے ہیں. میں ان کے لیے یہی کہوں گی, اے راہ حق کے شہیدوں, تمہیں وطن کی ہوائیں سلام کہتی ہیں. مجھے نازیہ علی کو دیجیے اجازت, آپ سب سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.